جمعے کی 2 اذانیں جس وقت شروع ہوئی نا، یہ زوال ہو گیا تھا مسلمانوں کا، برباد ہو گئے تھے مسلمان اس دن، جس دن ایک اذان صرف ان کو دوبارہ اس لیے بدعت کا آغاز کر دیا گیا بھی جس دن ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بھی جمعہ ہونے لگا ہے، آ جاؤ چھوڑ دو یہ تجارت اور مال، یہ تباہی آ گئی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک اذان، ابو بکر کے دور میں ایک اذان، عمر کے دور میں ایک اذان، حضرت عثمان کے ابتدائی دور میں ایک اذان، تیسری اذان جب یہ 2 اذانیں شروع ہوئی نا، اس دن مسلمان برباد ہو کے رہ گئے اور ان کا کچھ نہ بچا، لٹ گئے مسلمان، اور وہی دور تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں جی حضرت عثمان نے بھی جمعے کی 2 اذانیں شروع کروا دی تھی، یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے جی۔ بخاری میں لکھا ہے، سرکار کاش بخاری آپ نے خود پڑھی ہوتی، حضرت عثمان نے کوئی دوسری اذان شروع نہیں کروائی، وہ ایک ہی اذان تھی، 2 مختلف جگہ پہ ہوتی تھی۔ آج اگر ایک شہر کے اندر 10 اذانیں ہو رہی ہیں زور کی، تو ہم انہیں 10 گنیں گے یا ایک زور کی اذان گن رہے؟ ایک ہے، 10 جگہوں پہ ہو رہی ہے۔ ہاں ایک مسجد کے اندر اگر ہو رہی ہوں پھر ہم کہیں گے تو حضرت عثمان نے ایک مسجد میں تو 2 اذانیں شروع بھی نہیں کروائی۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب مسجد میں لوگوں کا رش بڑھ گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں ایک اذان پیرلل میں شروع کروائی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ مسجد میں آنا ہے جمعے کی نماز کے لیے، پیرلل میں شروع کروائی کیونکہ سپیکر نہیں تھا، اور نہ شیخ عبد القادر جنانی تھے کہ ایتھے بہ کے سنن تھے، وہ غار معین الدین چشتی نے سن لیا جی، خراسان کے وہ پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا جو پاؤں مبارک میری آنکھوں میں ہے۔ وہ حضرت عبد القادر جیلانی دی جعلی آواز انورٹڈ کاماز میں جو انہوں نے منسوب کی ہے وہ پہنچ سکتی ہے، حضرت عثمان کی صحابہ کی آوازیں جو ہے نا وہ مسجد سے باہر بھی نہیں لوگوں تک پہنچتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو آواز نہیں جاتی، تو پیرلل میں انہوں نے ایک اذان شروع کروائی تاکہ ان کو پتا چل جائے، جس کا ایکویلنٹ آج کل سپیکر ہے۔ سپیکر کی آواز بازار میں پہنچ جاتی ہے، کوئی ضرورت نہیں، اور اگر آپ نے 2 اذانیں دینی ہے ضرور دیں، مسجد کے اندر نہ دیں، وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے دیں آپ 2 نہیں، میں کہتا ہوں آپ 50 اذانیں شروع کریں، ہر گلی میں ایک مؤذن کھڑا کریں، سپیکر اپنے اتارو، جان چھوٹے ہماری بھی ان آوازوں سے، پیرلل میں شروع کرو، لیکن مسجد میں ایک اذان جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں، یہ بالکل سنت کے مطابق ہے۔ علماء عرب نے بھی جو مسجد کے اندر 2 اذانیں شروع کی ہیں، ہمارے نزدیک وہ بدعت ہے، مسجد میں دوسری اذان نہیں ہوگی، مسجد میں ایک ہی اذان ہوگی۔ لہٰذا یہ سعودی عرب کی مثالیں دینا، وہاں بھی ہوتا ہے جی، حرمین میں 20 تراویحیں ہوتی ہیں، وہ بھی ایک الگ ہے کہ وہ انہوں نے کیا کام شروع کیا ہے ادھر 10-10 کر کے۔ حرمین میں صرف یہ 2-3 باتیں انہیں نظر آ رہی ہیں، حرمین کی اونچی آمین انہیں نظر نہیں آ رہی، حرمین میں امام کعبہ کا اور مسجد نبوی کے امام کا رفع الیدین کرنا انہیں نظر نہیں آ رہا، مسجد نبوی کے امام کا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جہری نمازوں میں سکتہ دینا نہ انہیں نظر آ رہا ہے نہ اہل حدیثوں کو نظر آ رہا ہے۔ اپنی حرمین کا اس دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دین وہ ہے جو کتابوں میں، یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے کتابوں میں دین کیا ہے، بابے تو ہر ایک اپنا اپنا سلسلہ شروع کر کے چلے گئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری اذان شروع نہیں کروائی، وہ ایک ہی اذان تھی۔ اچھا، اس میں بخاری میں تیسری اذان کا لفظ ہے، وہ اقامت کو بھی اصل میں اذان گنا جاتا تھا، تو وہ اس لیے کسی کو پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو جائے، وہ 2 سے مراد ایک اذان اور اقامت وہ چھوٹی اذان ہوتی ہے، تو وہ تیسری اذان کا اضافہ کیا، وہ اس اور یہ پتہ ہے ان کو، حنفیوں کو پتہ ہے، وہ بھی اس کو جب شرح لکھتے ہیں نا اپنی بریلوی دیوبندی، تو وہ لکھتے ہیں کہ یہاں دوسری اذان سے مراد اقامت ہے اور تیسری سے مراد وہ دوسری اذان ہے جو پیرلل میں شروع ہوئی تھی بازار کے اندر، تو وہ آپ کریں۔ اس سے کیسے کوئی بدعت کا ثبوت لینا شروع کر دے گا؟ اس طرح مختلف قسم کی انہوں نے یعنی باتیں بدعت کے حوالے سے مشہور کی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام تو ان معاملات میں اتنے سینسٹیو ہیں